سرائکی کے بہت نامور شاعر ہیں شاکر شجاع آبادی صاحب. بہت سے جو کلام ہیں وہ ان کے ذریعے آئے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نغمہ نگار بھی ہیں، لیکن جو حالات ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ اس وقت بڑی قسم پرسی کا شکار ہے. ایک ویڈیو سامنے آئی جو خاصی وائرل ہوئی اور پھر بارہا لوگوں نے سوال کیا حکومت وقت سے بھی. ارشاد صاحب وہ ایک حسب حال شعر ہی ہے شاکر شجاع آبادی صاحب کا کہ 72 ہور دے بدلے گزارا ہکتے کر گھنسوں 71 ہور دے بدلے اساں کو رج کے روٹی دے. یہ ان کا ایک کلام ہے، لیکن یہ ویڈیو سامنے آئی اور پھر موٹر سائیکل پہ انہیں لے کے جایا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو شاکر صاحب ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں. وہ ایک مفلوج شخص، فالج کا حملہ ہوا اور جسم ان کا جو ہے مفلوج جسم ہے، وہ ہاتھ ہلانا، کھانا کھانا، چلنا پھرنا، بہت ساری چیزیں معذوری کا شکار ہیں، لیکن ذہن ان کا توانا ہے، ذہن ان کا بالکل صحت مند ہے اور بڑا تخلیقی ذہن ہے. ان کا جو مشہور شعر ہے وہ تو ہے کہ جویں عمر نبھی ہے شاکر دی تو ایک منٹ نبھا پتہ لگ ویندے ہے بھلا خوشیاں کہیں کو چک پیندن کوئی خوشی ٹھکرا پتہ لگ ویندے. اور آخری مصرع ہے اس کا جویں عمر نبھی ہے شاکر دی ایک منٹ نبھا پتہ لگ ویندے. ایک اور ہے ان کا کہ تو محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے. یہ بڑا محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے. تو ڈیوا بال کے رکھچا ہوا جانے خدا جانے. اور اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی. دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے. واہ 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 سبحان اللہ. اور لیکن یہ اپروچ ہے، یہ ذہن اس حد تک کام کر رہا ہے، ذہن کا آدمی ہے، لیکن جسم جو ہے وہ علاقے کے لیے وہ قابل فخر ہے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ قومی ذمہ داری ہوتے ہیں، ریاستوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں. امیر تیمور نے کہا کہ مجھے بچپن میں میرے استاد نے کہا کہ تم میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی اہلیت ہے، ممکن ہے تمہیں کسی وقت حکمران تم بن جاؤ. تو ایک بات یاد رکھنا، تاجر، صنعت کار، عالم اور شاعر، یہ 4 لوگ ہیں، ان کو کبھی تکلیف نہ ہونے دینا. یہ استاد نے امیر تیمور کو نصیحت کی اور اس نے کہا زندگی میں نے ہمیشہ اس نصیحت کو سامنے رکھا. اور وہ تو مشہور واقعہ ہے نا کہ حافظ کو جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو، میں نے سمرقند و بخارا اتنی جنگوں کے بعد فتح کیا ہے، اس پر ترقی کے لیے اتنے پیسے لگائے ہیں، اتنی ترقی کی ہے، اور تم بخال ہندوش بخشم سمرقند و بخارا رہا کہ تم جو ایک خوبصورت لڑکا یا لڑکی ہے اس کے خال پر جو ہے سمرقند بخارا کو کر رہے ہو. تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا سر اسی لیے تو یہ اسرت اور غربت کی زندگی ہے کہ سب کچھ میں نے بخش دیا. تو وہ یہ شاعر، عالم، صنعت کار اور تاجر، یہ معاشرے کا اصل، معاشرے کا حسن بھی ہوتے ہیں، معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. یہی روزگار فراہم کرتے ہیں، یہی خوشحالی لاتے ہیں، یہی نیریٹو بناتے ہیں، یہی ذہنی قوم کی نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشتے ہیں، یہی تخلیقی کام کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہی 4 طبقے ہمیشہ ہمارے حکمرانوں کی زیر عتاب رہے ہیں. زیر عتاب نہ بھی ہوں تو عدم دلچسپی کا، عدم بے توجہی کا شکار رہتے ہیں. اور شاکر بیچارے کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، صرف شاکر کے ساتھ نہیں ہو رہا، اور بہت سارے لوگ ہیں. جالب کو دیکھیں نا، وہ امیر تیمور کی بات ہوتا رہا بھٹو صاحب کے مقابلے میں آگے جی الیکشن لڑنا ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے، ان کی زبان ہے، ان کا علاقہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب والا وہاں اتنی سہولتیں علاج معالجے کی ہم نے فراہم کر دی ہیں، 3 سال میں سارے 35% بجٹ پنجاب کا وہاں لگا دیا ہے، اور وہاں اتنے بڑے آدمی کو علاج کے لیے ایمبولنس میسر نہیں ہے کہ اس کو موٹر سائیکل پہ وہ باندھ کے لے جا رہے ہیں ہسپتال دکھانے کے لیے.
تو اب ازدار صاحب نے نوٹس تو لیا ہے، لیکن یہ نوٹس ہمارے ہاں حکمران عام طور پر لے لیتے ہیں، اس کا علاج بھی ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے حکم دیا تھا، نوٹس لیا تھا، اور ان کی امداد بھی کی تھی، تقریباً 10 لاکھ روپے بھی دیے تھے، لیکن بہرحال ایک ایسے لوگ جو ہیں وہ ریاست کی ذمہ داری ہوتے ہیں، اور جہاں اور بہت سارے ہماری اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں، مصارف ہو رہے ہوتے ہیں، یہ جو فنکار ہیں، یہ شاعر ہیں، علماء ہیں، ادیب ہیں، ان کے لیے خصوصی توجہ حکومت کی درکار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، یہ یقینی طور پہ ٹیسٹ لیا ہے، لیکن اب امید کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت اب ان کا علاج معالجہ بھی کروائے گی۔ تقریباً 73 برس ارشاد صاحب ہو چکے ہیں، کشمیر میں جو غاصبیت ہے، جو بربریت ہے، جو غیر قانونی طریقے سے بھارت قابض ہے، دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں، پاکستان نے آج بھی اظہار یکجہتی کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا کہ عالمی میڈیا پہ کشمیر کو بہت پذیرائی ملی، لیکن جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان پہ جو گرد میں اٹی ہیں وہ گرد کیوں نہیں جڑتی؟ 2 وجوہات ہیں۔ پہلی سب سے وجہ یہ ہے کہ جو وکیل ہے کشمیریوں کا، وہ بذات خود اپنے مسائل میں اتنا الجھ گیا ہے۔ ہم نے 2 جنگیں لڑیں کشمیر کی خاطر، اور حقیقت یہ ہے کہ آدھا ملک بھی کمایا، لیکن کشمیری عوام کو آزادی نہیں مل سکی، کشمیر آزاد نہیں ہو سکا۔ اور کشمیری جو ہیں وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہے، صرف وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کشمیریوں نے اس وقت علم بغاوت جب بلند کیا 1947 میں، تو اس کے پیچھے بھی جذبہ یہ تھا کہ پاکستان بن گیا ہے، ہمیں اب اس کے ساتھ ملنا ہے، اس کا الحاق کرنا ہے۔ اور یہ جو 27 اکتوبر کا ہم مناتے ہیں، یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اس جدوجہد کا، اس بغاوت کا شاخسانہ ہے۔ پاکستان اپنے مسائل میں الجھ کر، دوسرا یہ تھا کہ جو ضامن تھے ان کی آزادی کے یا اس تقسیم بر صغیر کے فارمولے کے، وہ بدنیت ثابت ہوئے۔ وہ بجائے اس کے کہ مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دیتے یا کشمیریوں کے وکیل پاکستان کے ساتھ جو ان کے وعدے وعید تھے، جو تحریری معاہدے تھے، ان کا ساتھ دیتے، وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ دیکھیں، نہیں، ضامنوں سے آپ کی مراد کیا؟ اقوام متحدہ ضامن تھی، امریکہ ضامن تھا، یو کے ضامن تھا، یہ جو کمیشن بنتے رہے، یہ جو سیکیورٹی کونسل میں ہر سال مسئلہ اٹھتا تھا، تو یہ ضمانت فراہم کرتے تھے۔ 65 کی جنگ جب ہوئی، کشمیر کے معاملے پہ ارشاد صاحب بڑی بدقسمتی یہ بھی نہیں کیا کہ جو برادر اسلامی ممالک تھے وہ بھی، ان کا بھی پلڑا بھارت کی طرف، جھکاؤ بھارت کی طرف؟ وہ بھی ہے، لیکن اس کی ذمہ داری جو ہے ساری ان پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو ایک مسلم امہ کا وجود کو تجسیم ملی، ایک سامنے آیا کہ یہ واقعی مسلم امہ ہے، کہ سارے سوائے 1-2 ملکوں کے سارے ملک پاکستان کی مدد کو آگئے، جن کے یعنی غیر جانبدار تحریک میں جو لوگ انڈیا کے ساتھ تھے وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں توڑ پھوڑ شروع ہوئی، اور پاکستان نے 1971 کے بعد کشمیر کے ایشو کو شملہ معاہدے کی بنیاد پر خود پسے پوش ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک تو یہ وجہ بنی۔ دوسری وجہ یہ بنی کہ جب مسلم برادری نے یہ دانہ چگا امریکہ کا کہ جی یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ جو مسلم برادرہڈ، یہ بے معنی چیز ہے، اصل میں مفادات ہوتے ہیں ریاستوں کے۔